السلام علیکم دوستو، میں ہوں اسد خان اور میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، کوشش کرو اور اپنے آپ کو کامیاب کرو۔ کاروبار زندگی کا واحد مقصد ہونا چاہیے۔ دنیا میں کامیابی کی ایک خاص قیمت ہے جو کہ ہر انسان کو وقت، محنت، تفریح کے وقت کی قربانی کی صورت میں ادا کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ حقیقی اور عملی دنیا میں تمام توانائیوں اور صلاحیتوں کو ایک مقصد پر مرکوز کر کے آپ دنیا میں تقریباً ہر ایک چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نفسیات دان ہماری زندگی میں ناکامی کی عموماً ایک ہی اہم وجہ گردانتے ہیں، وہ یہ کہ ہماری زندگی میں کوئی واحد واضح مقصد نہیں ہوتا، یا ایک وقت میں 4 مقاصد ہوتے ہیں۔ جینئس ترین اور انتہائی محنتی آدمی کو بھی اگر بیک وقت 4 مقاصد دے دیے جائے تو لکھ لے کہ وہ ناکام ہی ہوگا۔ دوسری طرف اگر کسی سادہ ترین آدمی بلکہ بیوقوف سے انسان کو بھی اگر ایک واضح مقصد دے دیا جائے تو وہ اس میں کامیاب ہی ہو جائے گا، اور اگر معاملہ دولت کمانے کا ہی ہے جو کہ یہاں موضوع ہے تو پھر لکھ لے کہ وہ اس میں کامیاب ہی ہوگا۔ میری اپنی تحقیق میں یہ آیا ہے کہ صرف واحد مقصد ہو اور اگر آپ کو اس کے حصول کا یقین آ جائے تو پھر صرف زندگی میں مثبت سوچ رکھنا اور مقصد کی طرف چل پڑنا ہی نہ صرف آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے بلکہ یہ آپ کے تمام مالی، جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی تمام مسائل کا حل بھی ہے۔ مقصد کے بغیر صحیح معنوں میں خوش رہنا بھی ممکن ہی نہیں ہوتا۔ پاکستان میں مالی مسائل کے حل ہونے کے ساتھ ہی ہماری 80% مشکلوں اور الجھنوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کچن چلانے، گھر کا کرایہ دینے، بچوں کی فیس دینے، بیماریوں کے علاج کے علاوہ سینکڑوں دوسرے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کا واحد مالی مقصد آپ کے ان سب مسائل کا حل ہے۔ لازم سوچیں کہ کون سی چیز آپ کو اپنے مقصد کے حصول سے روک رہی ہے، پھر لکھیں کہ آپ اسے کیسے حل کر سکتے ہیں۔ اس کی ترکیب کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ اپنے معاملات میں اپنی کمزوریوں کو ضرور ڈھونڈ لیں، لیکن اس کے ساتھ مقصد زندگی کا تعین ہونا چاہیے۔ 1979 سے 1989 کے درمیان کیے جانے والے ایک سروے میں ہارڈویئر بزنس اسکول کے ایم اے کے طالب علم سے سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے اپنے مستقبل کے مقاصد کا واضح، کلیئر اور لکھ کر تعین کیا ہے۔ جوابات سے ظاہر ہوا ہے کہ صرف 3% طالب علموں نے اپنے مقصد تحریر کیے، 13% نے اپنے مقاصد مخصوص کر لیے تھے لیکن تحریر نہیں کیے تھے۔ بقایا 84% نے اپنے مخصوص مقاصد کا تعین نہیں کیا تھا۔ 10 سال کے بعد دوبارہ سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ جن 13% نے اپنے مقاصد ذہنی طور پر ہی متعین کیے تھے ان کی آمدن بقایا 84% سے دگنی تھی، اور جن 3% نے اپنے گول واضح، غیر مبہم اور تحریر کر لیے تھے بقایا تمام 97% لوگوں کی نسبت اوسطاً 10 گنا آمدنی حاصل کر رہے تھے۔ فرق صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دوسرے تمام ساتھیوں کی نسبت واضح، غیر مبہم اہداف تحریر کر لیے تھے۔ تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ تفصیل سے آؤں گا، آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور کروں گا، اور میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ کاروبار زندگی کا واحد مقصد بنائیں، کاروبار کریں۔ یہ سنت بھی ہے، اس میں ثواب بھی ہے۔ تجارت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور تجارت سنت ہے، تجارت کی نفع میں برکت ہوتی ہے، تو آپ کاروبار ضرور کریں۔ یہ میرا آپ کو مشورہ ہوگا، اور انشاءاللہ جو پریشانیاں آپ کو تنگ کر رہا ہے انشاءاللہ اس کی حل میں آپ کے لیے نکال لوں گا، اور آپ میرے باتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اور آپ اپنے پریشانیوں کا حل ڈھونڈ لیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔